بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج پروگرام میں ہمارا موضوع ہے گفتگو پاکستانی صحافی جناب ہارون رشید کی صحافت کو سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے سلام پیش کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں، اپنے گزشتہ پروگرام کے تھم نیل پر اپنے دوست شجاع الدین کراچی اور سبھی پیرزادہ شکاگو سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں نے جو تھم نیل بنایا جسے میں خود ترتیب دیتا ہوں، اس سے بادی النظر میں وہی تاثر ابھرے گا جیسا انہوں نے محسوس کیا کہ کرپٹ عناصر کو دیکھ کر اللہ ڈر کے چلا تو نہیں جائے گا. تھم نیل چونکہ مختصر ہوتا ہے مگر اس کا مطلب میرے نزدیک یہ تھا کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے اور پوری کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. آج کا پروگرام ہارون رشید صاحب کے حوالے سے ہے. جوانی اور بڑھاپے کا پیمانہ نادان افراد عمر سے لگاتے ہیں، جو انتہائی بچکانہ بات ہے. آج روئے زمین پر طاقتور انسان شاید 81 برس کا ہو چلا ہے، اور وہ ہے امریکہ کا صدر جو بائیڈن، جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ زمین پر موجود زندگی کو چشم زدن میں ختم کر دے. چونکہ یہ شخص ایک ایسی ریاست کا حاکم ہے جس کے پاس ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو زمین پر موجود زندگی کو ختم کر سکتے ہیں. یہی طاقت کچھ اور ممالک کو بھی حاصل ہے، مگر ان سب میں اول نمبر اسی کا ہے. تو اس کے سامنے کسی بروس لی کی کیا حیثیت ہے، یا کوئی اکاڑے پنجاب کا پہلوان اس کا کیا مقابلہ کرے گا. تو آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ ہارون رشید کروڑوں پاکستانی نوجوانوں سے زیادہ بہادر ہے، اور وہ بات کہتے نہیں ڈرتا جو اس کے پیشے کا تقاضا ہے. جبکہ آج کا قاضی عمر عطا بندیال اور اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے بزدل تھے جو اپنے مقررہ وقت میں ادھر ادھر کی بات کر کے رخصت ہوئے اور تمام مراد سروس کے دوران اور ریٹائرمنٹ کی لے رہے ہیں. اور اب کا بھی قاضی یہی کرے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر نہیں سکتا، کیونکہ ڈیزائن ایسا ہے باہر سے بنایا ہوا کہ اس میں اس کی حیثیت کوئی نہیں. جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ادا ہوتی ہیں، اس صحافی جس کا نام ہارون رشید ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور یہ ایک جگہ رہتا ہے جہاں جنگل کا قانون ہے. اس جگہ اختلاف رائے کی سزا صرف موت ہی نہیں بلکہ بھیانک موت ہے. ذرا تصور کریں، ارشد شریف کی موت، اور پاکستان میں ظالم جابر اور فرعونوں کی حکومت پچھلے 30 سالوں سے چلی آ رہی ہے، جنہیں پشت پناہی حاصل ہے دنیا کے طاقتور حکمراں کی. اور یہ بڈھا ہارون رشید، اگرچہ کہ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے، کسی ہر پولیس سے کم نہیں ہے جسے موت کا کوئی خوف نہیں. ساتھ ہی اس کے ان میڈیا ہاؤس کی مینجمنٹ کو بھی شاباش ہے کہ اسے وہ برداشت کر رہے ہیں یا برداشت کیا. اوپر بیان کردہ سورماؤں کے پاس تو ہتھیار یا کڑیل جوانی ہے، ان کی موجودگی انہیں بہادر بناتی ہے. ہارون رشید کو کون سی طاقت بہادر بنا رہی ہے؟ اس کی طاقت اس کا اللہ پر یقین کامل اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ دولت کی جگہ عزت کا انتخاب ہے. لاکھوں بے عمل ملاؤں سے زیادہ عظیم ہے یہ بڈھا، اور اس کی ماں نے ایسے ثبوت کو ایک ایسے زمین کے ٹکڑے پر جنم دیا ہے جہاں بے حس بستے ہیں. بائی دا وے، یہ 1953 میں کراچی میں پیدا ہوا، اور میں اس وقت پہلی جماعت کا طالب علم تھا. میں آج تک اس کے سامنے پہلی جماعت میں ہی ہوں. اس جیسے بہت سے دانشور اور بہادر سمندر پار بستے ہیں، جس میں میرا شمار نہیں ہے، جنہوں نے اچھی زندگی کے لیے لوٹ مار کے بجائے سمندر پار آ کر محنت کر کے اچھی زندگی اختیار کی، اور آج بھی وطن کی محبت اور پاکستان کے حالات پر دکھی ہوتے ہیں. یہ چاہے خلیجی ممالک میں ہو یا یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ میں ہو. خلیجی ممالک میں سخت محنت ہی کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے پاکستان میں اکثریت بادشاہ بن کر صرف دولت جمع کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ہم سمندر پار پاکستانی ہارون رشید کو جلد ہی سونے کی تلوار کا تحفہ پیش کریں گے، جبکہ ہزاروں درجن چوڑیاں کڑیل اور طاقتور بے حس جوانوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، مگر ان پر شک ہے کہ یہ ہماری بھیجی گئی چوڑیاں بیچ کر نہ کھا جائیں. ہارون رشید شاید شوگر کے مریض ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شاید ان کی شوگر ہائی ہو گئی یا یہ ٹیمپر لوز کر گئے، اور انہوں نے لائیو پروگرام میں ایک ایسی حرکت کی کہ کسی تھانے میں کال کر کے ایک سب انسپیکٹر کو ڈانٹتے ہوئے گدھے کا بچہ کہہ دیا. اس دن یہ شخص اچھا نہیں لگا. ہم اس کے یا کسی کے غلام نہیں ہیں کہ ان کی غلطی پر بھی گردن ہلاتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یار باقی صحبت زندہ. پاکستان اور امریکہ زندہ باد.